نے کتنے عیدیں آئی ہیں، تو یہ کہاں سے معقول بات ہوئی کہ عیدیں دو ہی ہیں؟ اور جس کی برکت سے، جس کے توسل سے ہمیں عید الفطر عطا ہوئی، جس کے توسل سے، جس کی برکت سے ہمیں عید الاضحیٰ نصیب ہوئی، جس کی وجہ سے ہمیں جمعہ عید نصیب ہوا، ان کے پیدائش کے دن کو ہم عید کیوں نہ کہیں؟ سبحان اللہ۔ عید کی معنی ہے خوشی، اور بھی معانی ہے مگر ایک معنی ہے خوشی۔ تو معنی عید میلاد النبی کی معنی کیا ہوئی؟ خوشی اس زمانے کی جس زمانے میں حضور کی ولادت ہوئی۔ کیا معنی ہوئی؟ خوشی اس زمانے کی جس زمانے میں حضور کی ولادت ہوئی۔ یہ عید میلاد النبی کا معنی ہے، اور عام عرف میں، اصطلاح میں ہم میلاد اس مجلس، اس محفل کو کہتے ہیں جس میں حضور کی اوصاف، حضور کے معجزات، حضور کے پیدائش کے تذکرے۔ ایسے محفل کو محفل میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں نا؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے نا سمجھنے میں؟ جواب نہیں آ رہا، مشکل تو نہیں ہے سمجھنے میں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی موضوع پر بات کروں یا اس کو چھوڑ کے کہیں دوسرے موضوع پر چلا جائیں؟ اچھا، اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ میلاد، ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کس نے منائی؟ تو جس نے منائی ہے اس کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ مسئلہ ہے لفظ سنت کا۔ لفظ سنت، سنت کی معنی ہے طریقہ، عادت۔ تو سنت کا لفظ قرآن اور حدیث میں جن جن کے لیے استعمال ہوا ہے تو وہ سنت 5 قسم کی ہے۔ پہلے کو کہتے ہیں سنت الہی، دوسری سنت نبوی، نمبر 3 سنت انبیاء، نمبر 4 سنت صحابہ، نمبر 5 سنت صالحین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ذرا میرے ساتھ دہرا کے کہیے، سنت کی کتنے قسمیں ہوئی؟ 5۔ نمبر 1 سنت الہی، نمبر 2 سنت نبوی، نمبر 3 سنت الانبیاء، نمبر 4 سنت صحابہ، نمبر 5 سنت صالحین۔ اب آپ یہ جان لیں کہ سنت الہی کیا ہے، یعنی اللہ کی عادت، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر اس بندے کو رزق دیتا ہے جس کو اس نے پیدا فرمایا، چاہے وہ رب کو مانے یا نہ مانے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے، مسلمان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے۔ اللہ کی سنت اور عادت یہ ہے کہ اگر بندہ گناہ کرے اور رب کے دربار میں آ کے گڑ گڑا کے رب سے معافی مانگے تو اللہ کا طریقہ اور سنت یہ ہے کہ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ ہے سنت الہی۔ سنت نبوی یہ ہے کہ اگر کوئی حضور کے ساتھ برا برتاؤ کرے، برا سلوک کرے تو وہ اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں۔ حضور کی سنت اور عادت، حضور کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ان کو پتھر بھی مارے تو وہ ہنس کے ان کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضور کی سنت اور حضور کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان سے محبت کرے تو وہ ان کے ساتھ وفا کرتے ہیں۔ یہ ہے سنت نبوی۔ سنت انبیاء یہ ہے کہ وہ جس مشن کے لیے اس دنیا میں آئے کہ مخلوق کا تعلق اللہ سے قائم کرنا، یہ سنت انبیاء ہے۔ اور سنت صحابہ کیا ہے؟ اس بات کو سن کر آپ محبت سے جھوم اٹھیں گے۔ سنت صحابہ یہ ہے کہ جب دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضور کے چہرے انور کا دیدار کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سنت صحابہ، یہ سنت صحابہ
کہ سب کو 20 رکعت تراویح پر اکٹھا فرمایا، کیونکہ حضور کے زمانے میں باجماعت 20 رکعت تراویح نہیں تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی۔ یہ سنت صحابہ، یہ سنت صحابہ ہے کہ 20 رکعت میں ایک ختم قرآن پڑھا جائے۔ یہ سنت صحابہ ہے کہ آج ہمارے پاس مصحف یعنی قرآن مجید مجموعی صورت میں موجود ہے۔ اور سنت صالحین کیا ہے؟ نیک لوگوں کا طریقہ اور عادت کیا ہے کہ جس قرآن میں آپ رکوعات کو دیکھ رہے ہیں، زیر زبر کو تو دیکھ رہے ہیں، آیات کے نشانوں کو دیکھ رہے ہیں، آیات کی تعداد کو دیکھ رہے ہیں، یہ سب سنت صالحین ہیں، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مرتب۔ تو یہ سنت کی 5 قسمیں میں نے آپ کو بتائی۔ نمبر 1 سنت الہی، نمبر 2 سنت نبوی، نمبر 3 سنت انبیاء، نمبر 4 سنت صحابہ، نمبر 5 سنت صالحین۔ اب میلاد ان سنتوں میں سے کون سی سنت ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین کر لے کہ 2 چیزیں ہیں جو سنت الہی بھی ہے، سنت نبوی بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے اور سنت صالحین۔ ان میں سے پہلی چیز جو سنت الہی بھی ہے، سنت نبوی بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، سنت صالحین بھی ہے، وہ حضور پر درود و سلام پڑھنا۔ کیونکہ اللہ بھی حضور پر درود پڑھتے ہیں، اللہ کے ملائک بھی پڑھتے ہیں، اور جتنے مومن ہیں ان کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ میرے حضور پر درود و سلام پڑھو۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو، دونوں صیغوں کو استعمال کرو۔ تو یہ سنت الہی بھی ہے اور سنت نبوی بھی ہے، کیونکہ حضور نے ہمیں درود پڑھانا سکھایا ہے نا۔ اور یہ سنت انبیاء بھی ہے، کیونکہ جب آدم علیہ السلام کا نکاح، عقد نکاح حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا تھا تو اس میں مہر حضور پر درود بھیجنا رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اے آدم تب تک تم ہوا کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک اس کا مہر ادا نہ کرو۔ عرض کی اے میرے رب مہر کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ میرے محبوب پر درود پڑھو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے پکارا اور فرمایا اے میرے کلیم، تو چاہتا ہے کہ تو میرا اتنا قریب ہو جائے جتنا یہ نظر آنکھوں کے قریب ہے، جتنا یہ روح بدن کے قریب ہے، جتنی یہ خوشبو پھول کے قریب ہے۔ فرمایا اے میرے رب کیوں نہیں چاہتا؟ تیرے قرب کا تو ہر ایک بندہ متلاشی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس طرح میرا قرب چاہتا ہے تو میرے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ تو حضور پر درود پڑھنا سنت انبیاء بھی ہے اور پھر سنت صحابہ بھی ہے، کیونکہ وہ تو ہر وقت حضور کے چہرے انور کو تکتے اور درود و سلام پڑھتے۔ اور پھر صحابہ میں افضل الصحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شان کے کیا کہنے کہ جب بلال حبشی اذان دے رہے ہوتے اور ان جملوں تک پہنچتے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ حضور کی طرف آنکھیں اٹھا کر بڑی آنکھوں سے دیکھتے، اپنے ناخنوں کو چھوم کر اپنے آنکھوں پر لگاتے اور فرماتے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ جب دوسری مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جاتا تو اپنے ناخنوں کو چوم کر اپنے آنکھوں پر لگا کر پھر فرماتے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ کتنے ہی بڑے نصیب والے تھے کہ جب یہ جملہ پڑھا جاتا تو سب حضور کے چہرے انور کو تکتے، وہ چہرے انور جس کو اللہ تکتا ہے۔
قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم نے تیرے چہرے انور کو دیکھا کہ بار بار آسمان کی طرف نگاہیں آپ کی اٹھتی ہیں۔ اس چہرے کو اللہ تکتا ہے اور صحابہ اس چہرے کی دیدار کر رہے ہیں۔ تو یہ سنت صحابہ اور سنت صالحین بھی ہے، کیونکہ صالحین ہمیشہ درود و سلام پر کثرت سے عمل کرتے ہیں۔ بلکہ تبلیغی نصاب میں شیخ الحدیث مولانا زکریا نے فضائل درود میں یہ لکھا ہے کہ اہل سنت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اہل سنت حضور پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ایک سنت الہی، سنت نبوی، سنت انبیاء، سنت صحابہ، سنت صالحین، وہ ایک درود شریف پڑھنا ہے۔ اور دوسری چیز، دوسرا عمل جو سنت الہی بھی ہے، سنت نبوی بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، آواز دینا بنو گے میرے خیال میں آپ سمجھ نہیں ہوگا، سنت صالحین بھی ہے، وہ ہے حضور کا میلاد منانا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ سنت الہی کیا ہے؟ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عام عرفی اور اصطلاحی طور پر میلاد ہم اس مجلس، اس محفل کو کہتے ہیں جس میں حضور کی ولادت کا تذکرہ ہو، جس میں حضور کے اوصاف بیان کیے جائیں، ان کے معجزات کا تذکرہ ہو۔ تو ایسی ہی ایک محفل اللہ نے عرش پر سجائی۔ اللہ۔ قرآن مجید سورہ آل عمران 3 پارے میں ان کا تذکرہ ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ وہ زمانہ یاد کرو جب اللہ نے تمام انبیاء سے ایک عہد لیا، ایک محکم وعدہ لیا کہ میرے نبیوں جب تم زمین میں جاؤ تمہیں میں ایک نبوت عطا کر دوں، تمہیں کتاب اور شریعت دے دوں، اور اس وقت میرا ایک نبی آ جائے تو تم لوگ، وہ ایسا نبی ہوگا جو ان تمام کتابوں کی تصدیق کرے گا، تمام انبیاء کی تصدیق فرمائے گا، تو تم لوگ ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی دین میں مدد کرو گے۔ اب تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ نبی پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کہاں ہو رہا ہے؟ عرش پر۔ کون کروا رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے کروا رہا ہے؟ انبیاء۔ تو یہی چیز تو میلاد ہے۔ میلاد میں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں، حضور کا تذکرہ ہی ہوتا ہے۔ وہاں بھی تذکر رسول، یہاں بھی تذکر رسول، تو یہ سنت الہی ہوئی۔ اللہ نے خود ان سب کو جمع فرمایا اور جمع کر کے حضور کے آنے کی خبر دی۔ سبحان اللہ۔ تو میلاد سنت الہی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، کیونکہ اللہ نے ہر نبی کو اس بات پر مامور فرمایا کہ جب دنیا میں جاؤ گے تو اپنی امتوں کو میرے حبیب کے بارے میں بتاؤ گے۔ تو وہ اپنی قوم، اپنی امتیوں کو جمع کر کے ہمارے نبی کے متعلق ان کے اوصاف بیان کرتے تھے۔ تو یہی چیز ایک جگہ پر لوگوں کو جمع کرنا، ان کے سامنے حضور کے تذکرے کرنا، اسی کو ہی میلاد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کے تفاسیر آپ دیکھ لیں، جتنے بھی عربی ہو، اردو ہو، فارسی ہو، اس سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر نبی نے اپنے قوم کو جمع کیا اور ان کے سامنے کن کا تذکرہ کیا؟ حضور کا تذکرہ کیا۔ اور حضور کا تذکرہ کرنا ایک مجلس میں میلاد کہلاتا ہے، تو تمام انبیاء نے بھی میلاد منایا۔ اسی طرح حضور نے خود میلاد منایا، حضور نے خود میلاد منایا۔ کبھی ایک عمل شکرانے کے طور پر ادا کر کے، اور کبھی صحابہ کو اکٹھا کر کے اپنی ولادت کا تذکرہ کیا۔ حضور ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، تو جب ان سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا ولدت فیہ، اس دن میں پیدا ہوا۔ عملی طور پر شکرانہ ادا کر کے میلاد منایا جا رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ امام بخاری
رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح البخاری میں یہ حدیث نقل فرماتے ہیں، خصائص الکبریٰ میں حضرت جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ یہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور مسجد نبوی تشریف لائے، تمام صحابہ کو جمع فرمایا۔ صحابہ جب جمع ہوئے تو ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب اخبرنی عن نفسک، اپنے نفس کے بارے میں کچھ بتاؤ، آپ کون ہیں، آپ کی ذات کس عظمت والی ذات ہے۔ تو حضور نے تمام صحابہ کو بٹھا کر اپنی تعریف کی اور فرمایا انا دعاء ابراہیم، انا دعوت ابراہیم، سبحان اللہ، میں ابراہیم کی دعا ہوں، وہ بشارت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ حضور کن کا تذکرہ صحابہ کے سامنے فرما رہے ہیں؟ اپنا تذکرہ۔ میلاد کہتے ہیں اس کو ہے کہ حضور کے تذکرے کیے جائیں کسی مجلس میں۔ مسجد نبوی میں صحابہ کے سامنے حضور اپنا تذکرہ فرما رہے ہیں، یہی تو میلاد ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے یہ بیان اور فرمانے لگے کہ میں وہ نور ہوں، جب میں پیدا ہوا تو اس نور کی وجہ سے میری ماں نے شام کے قصور اور محلات دیکھے۔ حضور نے خود میلاد، تو یہ سنت نبوی بھی ہوا اور سنت صحابہ بھی ہے۔ ایک دفعہ امام نسائی رحمہ اللہ سنن نسائی میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے تذکرہ حضور کا کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ تم لوگ کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ ما اجلسکم، کس چیز نے آپ لوگوں کو یہاں اکٹھا کر کے بٹھایا ہوا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم اللہ کی نعمتوں اور احسانوں پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں آپ کا امتی اور آپ کا صحابی بنایا، اللہ نے آپ کو ہمارے اندر ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ صحابہ کرام کی یہ بات سن کر حضور نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے جمع ہوئے تھے یہاں؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، بس یہی مقصد تھا کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور آپ کا تذکرہ کیا جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے یہ سوال اس لیے نہیں پوچھا کہ میرے دل میں آپ کے اس مجلس اس محفل پر کوئی اعتراض ہے، بلکہ میں نے یہ سوال اس لیے کیا کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے اور اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ آسمانوں پر فرشتے آپ کے صحابہ کے اس مجلس پر رشک کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ میلاد میں آتے ہیں فرشتے ان پر رشک کرتے ہیں۔ سنت صحابہ اور سنت صالحین بھی ہے۔ جتنے بھی صلحاء امت گزرے ہیں انہوں نے میلاد کی محافل سجائی ہے۔ ان واقعات میں ایک واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال حضور کی میلاد مناتے تھے، اور اس میں بڑے بڑے علماء کو دعوت دی جاتی، بڑے بڑے مشائخ کو مدعو کیا جاتا۔ بغداد شریف میں ایک بوڑھی عورت کو اپنی بیٹی نے عرض کی کہ اے ماں، آج حضور غوث اعظم کے دربار میں میلاد کی محفل ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں اس محفل میں شرکت کر لیتے ہیں۔ جب وہ آئی تو جو خادمین تھے حضور غوث اعظم، انہوں نے عرض کی کہ خواتین کا یہاں آنا منع ہے، اس مجلس میں خواتین نہیں آ سکتی۔ تو وہ دونوں جب وہاں سے چل پڑے تو بہت مایوس تھے اور بہت خفا بھی تھے کہ ہم حضور کے مجلس میں محفل میلاد میں شریک نہیں ہوئے۔ جب گھر آئی تو بیٹی نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں، میلاد تو کہتے ہی اس کو ہے کہ ایک بندہ حضور کے چہرے انور کا تذکرہ کرے، ان کے معجزات کو بیان کرے، ان کے کمالات کو بیانے اور دوسرا سنتا رہے۔ آج میں حضور کے کمالات اور معجزات بیان کرتی ہوں، آپ سنتی رہیں۔ رات کو دونوں بیٹھ گئی۔
بیٹی سنا رہی ہے حضور کے معجزات، حضور کے کمالات، ماں سن رہی ہے۔ رات کے اخیر حصے میں، تہجد کے وقت میں ان کے دروازے پر، ان کے دریچے پر ان کو ایک سایہ نظر آیا۔ دونوں گھبرا گئی۔ جب وہ گھبراہٹ کی حالت میں آئی، دیکھا تو ان کے چوکھٹ پر اولیاء کے سلطان آئے کھڑے ہیں۔ حضور غوث اعظم ان کے دریچے، ان کے چوکھٹ کو چوم رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی حضور آپ اور ہمارے اس غریب خانے میں۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، مجلس جاری تھی، حالت کشف میں نے دیکھا کہ حضور اپنے 4 یار سمیت اور اصحاب سمیت میرے محفل میں تشریف لائے، مگر زیادہ دیر نہیں رکے، اور میں نے عرض کی کہ حضور کیوں آپ ہماری محفل میں نہیں رک رہے؟ حضور نے فرمایا کہ میرے بیٹے، تمہارے علاوہ 1-2 عورتیں اپنے گھر میں بیٹھ کر میرا تذکرہ کر رہی ہیں، مجھے ان کے گھر میں بھی جانا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ جو شاعر نے کہا ہے تو اسی واقعے کو دیکھ کر، اس واقعے کے نقشے کو کھینچ کر کہا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے اس بڑے احسان اور بڑے نعمت کے شکریہ کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے، کیونکہ اللہ نے بہت سی نعمتوں کو ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، ہاتھ پاؤں سلامت دیے ہیں، اور بہت سی نعمتیں دی ہیں، مگر اس نعمتوں کا اظہار کبھی نہیں فرمایا۔ مگر جب حضور کی نعمت کی باری آئی تو فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو آنکھیں دی، میں احسان جتا رہا ہوں، آپ کو صحیح قد و قامت دیا، احسان جتا رہا ہوں، دنیا کی دوسری نعمتیں دی، میں احسان جتا رہا ہوں، مگر جب حضور کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ اب دوسری نعمتوں کے مقابلے میں حضور کی نعمت پر احسان جتانا یہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہوگی۔ تو حکمتیں اس میں کیا ہے؟ حکمتیں تو بہت سی ہیں، میں 1-2-3 آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں بیان کروں؟ میری باتیں تو سیدھی سادی ہوتی ہیں، مگر آپ کے لیے درس آج لے کے آیا ہوں، ایک سبق پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ انشاءاللہ آپ اس سبق کو یاد کریں گے اور اس سے اپنے سینوں کو منور کریں گے۔ تو حضور کو اللہ نے احسان فرمایا کہ میں نے احسان کیا مومنوں پر، یعنی جو مومن ہوں گے ان کے لیے حضور احسان ہوں گے، جو مومن نہ ہوں گے ان کے لیے احسان نہیں۔ بات سمجھ رہی ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو مومن ہوں گے حضور کے لیے وہ احسان ہوں گے، جو مومن نہیں ہوں گے ان کے لیے نہیں ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہم مومن ہیں، ہمارے لیے احسان ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو ہمارے لیے وہ اللہ کے احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے ہمارے لیے۔ تو نعمتیں بہت دی ہے اللہ نے ہمیں، مگر ہم جتا رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ دوسری جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ زائل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ نظر ہے، نظر ایک نعمت ہے مگر اس میں کمزوری آ جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں اللہ کی نعمت ہے مگر ان میں کمزوری آ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ مگر حضور ایسی نعمت ہے کہ نہ وہ دنیا میں ختم ہوگی اور نہ ہی آخرت میں، سبحان اللہ، بلکہ دنیا میں بھی اللہ کی نعمت ہے، قبر میں بھی ہمارے لیے نعمت ہے، اور روز آخرت بھی ہمارے لیے نعمت ہوں گی، کیونکہ ہم جب قبر میں جائیں گے تو حضور اللہ کی اس بڑی نعمت کا دیدار ہمیں قبر میں نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فرشتے فرمائیں گے ما تقول فی ھذا الرجل،
اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں تمہارا کیا کہنا تھا؟ ان کا چہرہ انور سامنے آئے گا اور تم سے پوچھا جائے گا۔ تو جس اندھیری قبر میں والضحیٰ رخسار وہ ظاہر ہو جائے تو وہاں اندھیرا رہے گا نہیں، وہاں تو پھر روشنی روشنی ہوگی، منور ہو جائے گا۔ مگر ان کے لیے جو عقیدت نورانیت رکھتے ہوں، جو عقیدت نورانیت رکھتے ہو تو ان کے لیے قبر منور ہو جائے گا۔ اسی طرح قیامت کے دن بھی حضور ایسی نعمت ہے جس کے لیے زوال نہیں۔ قیامت کے دن یہ نعمت کبریٰ اللہ کی بارگاہ میں میزان کے ترازو کے ساتھ کھڑے ہو کے ہمارے اور آپ کے لیے دعائیں فرماتے رہیں گے۔ پورے صراط پہ کھڑے ہو کر فرماتے رہیں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ قیامت کے دن جب سب لوگ قیامت کی گرمی کی وجہ سے ان کی زبانیں نکلی ہوں گی، شدید پیاس لگی ہوگی، تب حضور اپنے نورانی ہاتھوں سے آب کوثر کے جام بھر کے اپنی امتیوں کو پلائیں گے۔ تو حضور ایک ایسی نعمت ہے کہ ان کے لیے زوال نہیں، اس لیے اللہ نے کہا کہ اس لازوال نعمت جو میں نے آپ کی طرف بھیجی ہے ان پر میں اپنا احسان جتا رہا ہوں۔ دوسرا نقطہ یہ کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ کسی کو دیتا نہیں۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہوگی، اللہ کی نعمت، کوئی سوال کر لے تو 10 20 40 50 روپیہ 100 روپیہ دے دیتے، ساری دولت تو کسی کو نہیں دیتے۔ ابھی تک کسی کو دیکھا ہے کہ ساری دولت کسی کو دے دے؟ اللہ کی نعمت ان کو دی ہوئی ہے مگر وہ کسی کو ساری نعمت دیتا نہیں۔ آنکھیں نعمت ہے، آپ کسی کو آنکھیں نہیں دیتے۔ گردہ نعمت ہے، کسی کو گردے کی ضرورت ہو تو آپ اپنا گردہ نہیں دیتے۔ دل نعمت ہے، کسی کا دل ان کو عارض دل ہو تو آپ اپنا دل نکال کے ان کو نہیں دیتے۔ مگر اللہ نے سب سے اپنے محبوب، تمام مخلوق میں محبوب نعمت کو اس مخلوق اور اس غریبوں کو عطا فرمایا۔ جو اللہ کے دربار میں سب سے بڑی نعمت تھی، ان نعمتوں سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں تھی، وہ پیارے محبوب جو اللہ کی نعمت تھی اللہ نے اپنے پاس نہیں رکھی، بلکہ اس غریب امت کو، اس محبت کرنے والے امت کو عطا فرمائی کہ یہ لے لو، میرے نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت میرے محبوب ہے، میں اس محبوب کو تم کو دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ نے اس نعمت کے بدلے احسان جتایا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ایک اور نقطہ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ ایک ہوتی ہے بعث، ایک ہوتی ہے خلق۔ بات ذرا سمجھنے کی ہے۔ خلق مانا پیدا کرنا۔ اللہ نے ایسا نہیں فرمایا اذ خلق فیہم رسولا، اپنے رسول کو پیدا فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو ان کے درمیان، مومنوں کے درمیان پیدا فرمایا، فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، کیونکہ خلق اس وقت ہوتی ہے جب انسان پہلے معدوم ہوتا ہے، ان کا وجود نہیں ہوتا، اس کے بعد خلق آتا ہے۔ عدم سے وجود میں آنے والا اس کو خلق کہتے ہیں، اور جو پہلے سے موجود ہو اور پھر آ جائے اس کو بعث کہتے ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، جب مبعوث فرمایا اس رسول کو۔ یہ رسول پہلے کہاں تھا؟ یہ اپنی نورانیت میں موجود تھا، اس وقت موجود تھا جب جبرائیل امین بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جبرائیل امین نے بھی 72,000 مرتبہ اس نور کو دیکھا۔ اس نور کے دیدار تب تمام لوگوں نے انبیاء کے پیشانیوں میں، ان کے ماتھوں میں دیکھا۔ یہ وہ نور تھا جو پہلے سے ہی موجود تھا، اور جب بی بی آمنہ وقت ولادت حضور کو، ولادت پیدائش کے وقت حضور پیدا فرما رہے تھے، تو اس وقت یہ نور ان کے بدن سے خارج ہوا
اور بی بی آمنہ نے شام کے قصور اور محلات دیکھے. تو اللہ نے فرمایا اس بعث فیہم رسولا، جب اس رسول کو ہم نے ان لوگوں میں مبعوث فرمایا، تو ایسے عظمت اور شان والا رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، تو ہم کیوں نہ ان کی میلاد منائیں. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، اگر یہاں محفل سے جائیں گے تو کوئی پوچھے گا کہ حافظ شاہد صاحب کی مسجد میں کون سی مجلس منعقد ہوئی تھی، تو آپ کہیں گے میلاد النبی. تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ میلاد النبی کی کیا معنی، تو آپ کہیں گے کہ حضور کے پیدائش کے زمانے کا تذکرہ، وہ مجلس جس میں حضور کے پیدائش کا تذکرہ ہو، حضور کے معجزات اور کمالات کا تذکرہ ہو، وہ میلاد النبی. اچھا یہ میلاد کہاں سے آ گیا؟ تو آپ نے پھر 4 سنتیں ان کو بتا دینی ہے کہ یہ 5 سنتیں آپ نے بتا دینی ہے کہ سنت الہی بھی ہے، سنت نبوی بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، سنت صالحین بھی. مسئلہ تو صحیح طرح سے یاد ہو گیا. انشاءاللہ العزیز اس مسئلے کو ٹھیک طرح سے یاد کر کے اپنے ذہن میں بٹھا کے اپنے گھروں میں جا کے اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کو بھی بتانا ہے کہ ہم جو میلاد مناتے ہیں یہ ان 5 سنتوں پر مشتمل ہے. یہ 5 سنت جب سنت ہو گئی تو بدعت کہاں سے ہوئی؟ جب سنت ہوئی تو بدعت کہاں سے ہوئی؟ پتہ لگا کہ یہ سنت ہے، بدعت نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد النبی. پروفیسر عبدالکریم قاسم صاحب اور ان کے صاحبزاد ہیں عمر فاروق صاحب نے یہاں آتے ہوئے پچھلے سال میں نے ایک نعت پڑھی تھی، وہ حافظ ستین صاحب کو بھی بڑی پسند ہے اور دوسرے احباب کو بھی پسند آئی تھی، تو ان کے 2 اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. درود و سلام پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنیٰ نہ عالی، قطاریں لگائے مرادوں سے دامن، نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کڑے ہیں سوالی. میں پہلے جب مدینے گیا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہلے جب مدینے تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے
میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا تو تین دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی گناہ ہے سبھی کے جو پوچھا تھا تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو جو پوچھا تھا تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو تنا تو